ترکیہ اور قطر کی کوشش کے بعد اب پاکستان اور افغانستان میں مذاکرات کروانے کے لیے ایک اور بڑے پلیئر کی انٹری ہوئی ہے، خاص طور پر ایک ایسا ملک جس کی بات کا انکار نہ تو پاکستان کر سکتا ہے اور نہ ہی افغان طالبان کر سکتے ہیں۔ یعنی سعودی عرب نے اب اسلام آباد اور کابل میں ثالثی کی کوشش کی ہے، جس کی باقاعدہ تصدیق بھی سامنے آ گئی ہے۔ سوال پھر وہیں کھڑا ہے کہ پاکستان افغانستان کی امارات اسلامیہ کی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن کیا امارات اسلامیہ کی حکومت ان ریٹن لکھ کر دینے کے لیے تیار ہے کہ پاکستان کے ساتھ جن معاملات پر طے پایا جائے گا ان پر عمل بھی کیا جائے گا؟ اس سے پہلے افغان حکومت اس وقت بھاگی جب ان سے مطالبہ یہ کیا گیا تھا کہ آپ پاکستان اور افغانستان کے مابین طے پانے والے نکات پر ان ریٹن اپنی گارنٹی دیجیے کہ آپ ہر صورت اس پر عمل کریں گے، جس سے افغان طالبان بھاگ گئے۔ مذاکرات کے کئی دور ترکیہ میں ہوئے اور آخرکار کینسل ہو گئے، لیکن اب کی بار سعودی عرب نے اس پر اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ دونوں فریقین کو سعودی عرب نے مذاکرات کے لیے ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ دونوں ممالک کے وفود کے درمیان اتوار کے روز مذاکرات ہوئے، تاہم اس حوالے میں مزید تفصیلات سامنے نہیں آ سکی۔ بی بی سی نے اپنی رپورٹ پر لکھا کہ تاحال یہ بھی واضح نہیں کہ آیا ان مذاکرات میں کوئی پیش رفت ہوگی یا نہیں، لیکن طالبان حکومت کے ایک ذرائع نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر یہ بتایا کہ وہ خاص طور پر ریاض گئے تھے اور اب کابل واپس آ رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق افغان طالبان کے وفد میں نائب وزیر داخلہ رحمت اللہ نجیب، طالبان حکومت کے سیاسی کمیشن کے رکن انس حقانی اور وزارت خارجہ کے عہدیدار عبدالقہار بلخی موجود تھے، جبکہ پاکستان کی جانب سے اب تک سعودی عرب میں ہونے والے مذاکرات سے متعلق سرکاری سطح پر نہ تو کوئی بیان سامنے آ سکا ہے اور نہ ہی کوئی تردید کی گئی ہے۔ بی بی سی نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ یہ واضح نہیں کہ سعودی عرب کی ثالثی کی نئی کوشش اسلام آباد اور کابل کے درمیان کس حد تک کامیاب ہوگی۔ البتہ نومبر کے اوائل میں استنبول میں ترکیہ اور قطر کی ثالثی میں طالبان حکومت اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کے 3 دور ہوئے، لیکن ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس بارے میں بھی اطلاعات نہیں ہے کہ کس بنیادی چیز پر افغانستان نے بلیک اینڈ وائٹ میں لکھ کر دینے سے انکار کیا تھا۔ اسلام آباد میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے یہ کہا تھا کہ اقوام متحدہ نے باضابطہ طور پر پاکستان سے درخواست کی ہے کہ وہ افغانستان میں انسانی امداد کی فراہمی کے لیے دوبارہ راستہ کھول دے، جبکہ وزیر داخلہ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ پورے ملک کے اندر کسی گلی کونے میں جہاں بھی افغان لوگ چھپے بیٹھے ہیں اب انہیں بزور طاقت ڈھونڈا جائے گا اور ڈھونڈ کر نکالا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے واضح کیا تھا کہ اسلام آباد میں کچہری حملے سے لے کر وانا کیڈٹ کالج پر حملے اور ایف سی کے ہیڈ کوارٹر پر کیے جانے والے حملے میں افغان لوگ ہی شامل تھے اور اب انہیں کسی طرح کی رعایت نہیں دی جائے گی۔ وزیر داخلہ نے کے پی حکومت پر بھی یہ واضح کیا تھا کہ آپ کو اس ریاستی پالیسی کے ساتھ ہی چلنا ہوگا۔